جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو یعنی اعلان نبوت اور ارشاد فرمایا میری امت میں رہبانیت ختم کر دی گئی، میری شریعت میں رہبانیت ختم کر دی گئی۔ رہبانیت نہیں ہے وہ تم اس طرح چولے پہنو، کفریاں پہنو، جنگلوں میں جا کل جاؤ ادھر ہی پڑے رہو، نہیں۔ اب تم 5 وقت کی نماز جب پڑھ لو گے، جو کام ان کو جنگلوں میں رہنے سے نہیں ملا، اتنا اجر نہیں ملا، تمہیں مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے سے وہ اجر مل جائے گا۔ اللہ نے اس امت کے لیے اجر کے بڑے مواقع دیے، اللہ نے کرم فرمائے اس امت پر۔ سنیے گا، جب حضور معراج پر گئے، کچھ فرشتے قیام میں، کچھ رکوع میں، کچھ سجود کے اندر، وہ مختلف مقامات پر فرشتے اتنی عبادت میں ہیں کہ اگر سوئی بھی درمیان سے گزاری جائے تو سوئی بھی نہ گزرے۔ جب حضور نے ان کی یہ عبادت دیکھی تو ارشاد فرمایا مولا یہ اتنی عبادت ہے، تو پاک ذات ہے، تجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اب یہ عبادت یہ فرشتوں کو بھی ان کا صلہ کیا ملنا ہے، یہ تو ویسے نورانی ہے، تو یہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمائے حبیب یہ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ کی امت کے جو نمازی لوگ ہیں، جب وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں یہ سارا ثواب ان کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتا ہے۔ فرشتے عبادت کریں اور وہ اس قدر عبادت ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے، کب تک ہوگی، وہ سارا جمع ہو کر اس بندے کی طرف آ رہا ہے، اس امتی کے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ سانو 5 ٹائم دی نماز ہی اوکھی ہے یار، ہم سمجھتے ہیں غالباً یہ مسجد میں جا کے جھکنا وہ ہونا کوئی بات نہیں، آج سستی کی ہوئی ہے، کل کر لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، پھر ہو جائے گا۔ یہ نماز کو اتنا ایزی نہ لو، کہیں تو رہبانیت میں اتنا اجر نہیں تھا، اتنا ان کو شان نہیں ملی جو آپ کو 5 وقت کی نماز کی وجہ سے، پھر فرشتوں کی ساری عبادت جمع کر کے تمہیں 5 وقت کی نماز کی وجہ سے دے دی گئی ہے۔ پھر سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی حشر کے میدان میں آئے گا، نمازی لوگوں کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے، ایک سورج نکلا اتنی روشنی ہے۔ جب حضور کے امتی حشر کے میدان میں نمازی لوگ جائیں گے، ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے۔ بھئی نمازی بھی کون سے نمازی؟ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھی اور پھر بار بار سورج کو دیکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے کہ اگلی نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، اگلی نماز کے انتظار میں وہ رہتا ہے، ایسے بندے کو یہ انعام ملے گا جب حشر کے دن آئے گا اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا۔ دوسرے لوگ حیرت سے نہیں دیکھیں گے، کیا شان ہے بھئی اس کی، چہرے سورج کی طرح چمک رہے، یہ اس امت کی شان ہے۔ تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کے صدقے ملا۔ کیا عبادت کرنے والے وہ نہیں تھے اور لوگ نہیں تھے؟ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے انبیاء پوچھیں گے اور ان کی امتیں پوچھیں گی کیا یہ بھی نبی ہیں؟ کیا یہ بھی نبی ہیں؟ کہا یہ نبی نہیں ہے، آخری نبی کی امت ہے۔ یعنی اس قدر شان دیکھ کر کہ چہرے چمک رہے ہیں سورج کی طرح، نور ان سے عیاں ہے اور ظاہر ہو رہا ہے۔ کاش کہ آج امت کو اپنی شان کا پتہ چل جائے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا حشر کے دن، جب میری امت آئے گی اور ان کے جسم میں سے وہ جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمکیں گے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر میں اپنی امت کو اکٹھا کروں گا اور کہوں گا یہ میری امت ہے آ جائے، یہ میری امت ہے آ جائے۔ آج چاہتے ہو کہ سرکار ہمیں پہچانے تو وضو کر کے نماز پڑھا کرو۔ پل صراط سے سرکار اسی کو گزاریں گے جس کی نشانیاں پوری، حوض کوثر پہ پانی اسی کو پلائیں گے جس کی اعضاء چمک رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اسی کی فرمائیں گے جس کی اعضاء چمک رہے ہیں۔ 80 صفیں فرمایا میں اپنی امت کی بناؤں گا، 120 ٹوٹل، 120 80 حضور کی امت کی ہوں گی۔ فرمایا میں اپنی امت کی 80 صفیں بناؤں گا، کمال ہے 80 صفیں سرکار کی امت کی ہوں گی۔ اچھا پھر آسانیوں پر آسانیاں ہیں۔ آج ہم اور آپ توبہ کرتے ہوئے ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، توبہ کرتے ہوئے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے، توبہ کرتے ہوئے ہم کسی 4 بندوں کو بٹھائیں گواہ ہو جاؤ اور پھر دعا کریں اونچی اونچی اللہ میں معاف کر، میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ، میرا وہ گناہ، ادھر بھی منہ کالا کیا، ادھر بھی یہ کہ کچھ بھی نہ کہو، زبان سے بھی نہ کہو، بستر پر لیٹے ہوئے دل سے کہو یا اللہ میں غلطی کی تھی، معاف نہیں، سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ پہلی امت جب توبہ کر رہی تھی تو توبہ کرتے وقت کیا کرتی تھی؟ اس کے لیے اس کے دروازے پر جب گناہ ہوتا پہلا گناہ
पहला गुनाह, जब गुनाह होता दरवाजे पे लिख दो, जब गुनाह होता पेशानी पर लिख दो, आते जाते लोगों को पता चल। अब तौबा करनी है, जा एक ऊंचे टीले पे खड़ा हो, लोगों को जमा कर, लोग इकट्ठे हों, उसके बाद अपनी गर्दन पर तलवार फेर तो तौबा कबूल होगी। ये पहले नबियों की उम्मतें हैं, ये उनके लिए अल्लाह ने, भाई थोड़ा अपने आप पर देखो तो सही, अल्लाह ने साडा मुंह है, वो हमसे ताकत में ज्यादा, कुव्वत में ज्यादा, उसके बावजूद वो, उसके बाद बड़ी बड़ी उन लोगों की शानें हैं, लेकिन हमारी औकात क्या है? हम देख कितने गुनाह किए, हाली भी अपने नबी से, अभी भी अपने नबी से रिश्ता कमजोर करके बैठा है, अभी भी हजूर से बेवफाई करके बैठा है। अच्छा ना भी किया, सुनिएगा, ना भी किया और आसानी देखे, ख्याल नहीं आया बाज़ औक़ात कोई गुनाह ऐसे है बंदा माफी नहीं मांग सका, आपने फजर पढ़ी और साथ जब जोहर पढ़ी, दरमियान में जितने गुनाह है सारे माफ। जोहर पढ़ी, असर के दरमियान जब असर पढ़ ली, दरमियान में गुनाह हुए, मांगे नहीं फिर भी माफ। मगरिब पढ़ी, इशा के दरमियान जितने गुनाह हुए फिर भी माफ। इशा और सुबह के दरमियान रात पूरी जो गुनाह हुए नमाज अदा करते जाओ, सारे माफ होते चले जाएंगे, माफ होते चले जाएंगे, नेकियों में बदलते चले जाएंगे। जुमा पढ़ा, पिछला जुमा और इस जुमा के दरमियान जितने गुनाह हुए जुमे की वजह से, ये है इस उम्मत पर आसानी, ये है करम नवाजियां, ये है अताउस मालिक की सरकार के सदके। और सुनिए, पहले अगर कपड़े पर कोई नजासत लग जाती, कपड़ा नापाक हो जाता, उस कपड़े को क्या करना पड़ता? काटना पड़ता, धो के पाक नहीं होता, वो कपड़ा काटो, वो कपड़ा काट के जला के खत्म कर दो, वो कपड़ा अब के बाद हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये हजूर के सदके हम पर एहसान हुआ, कपड़े नापाक हो जाए धो के फिर पहन लो। फिर सुनो, उनको इबादत के लिए एक जगह पे जाना पड़ता था, एक जगह मुकर्रर थी, वहां जाकर इबादत करेंगे, वहां जाएंगे तो इबादत होगी, वरना इबादत नहीं होती। इस उम्मत के लिए आसानी है, अगर आप बाजमात मस्जिद में पढ़ें, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, घर में भी पढ़ दे नमाज हो जाएगी। आप जा रहे हैं सफर पर, नमाज मगरिब का टाइम हो गया, वहां इबादत खाने में जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, रोड पर मुसल्ला बिछाकर किबला रुख मुंह कर लिया, नमाज हो गई। अगर रास्ते में पता ही नहीं चला किबला किधर है, धक्के खाने की जरूरत नहीं, बस मुसल्ला बिछाओ, दिल में ख्याल है इधर होना है, बस आपने नियत कर ली, बाद में पता चला किबला तो इधर था, रब ने फरमाया जिधर मुंह है उधर ही कबूल कर लिया। अच्छा सुनिए, पहले वुजू जिसका नहीं होता था नमाज नहीं होती, पाकीज़गी हासिल करने के लिए जो है ना पानी की जरूरत थी, पानी के बगैर सारी उम्मतों के अंदर कोई पाक नहीं होता था। अगर हमारे पास पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, पाक हो जाओगे। कितना करम है, ये हम वही मखलूक हैं, अल्लाह ने जिनको पैदा पहले किया था, हमें भी उसी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फर्क क्यों है? हजूर का सदका। फर्क ये है, सिर्फ हम हजूर की उम्मत है। इस साईं दा मुंह जे, उस सोने का मुंह है जो आज हमारे जुबे बच गए, उनका सदका आज हमारी शक्लें बची हुई है। कौन सा गुनाह नहीं जो हम में है, ना दरवाजे पे लिखा, ना पेशानी पर है। और जब तौबा का इरादा हो तो तौबा करते हुए गर्दन नहीं काटी जाती कि काट गर्दन अपनी, तौबा कबूल करूंगा, नहीं, करम नवाजी सरकार के सदके दिल में भी इजहार कर दिया, गुनाह माफ हो गए।